اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن ابی عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ یتعوذ فی کل یوم من 6 خصال من الشک ومن الشرک والحمیت والغضب والبغی والحسد۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دن عالم انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے انتہائی غم کا دن ہے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جس کو نقل کیا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کان یتعوذ فی کل یوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اگرچہ عصمت کے درجے پر فائز تھے، اس کے باوجود ہر دن اللہ کی بارگاہ میں 6 چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ پہلی چیز فرمایا من الشک، کہ انسانی زندگی میں شک نہیں آنا چاہیے۔ شک کا منشا اور سبب کبھی جہالت ہوتی ہے اور کبھی کبھی وسوسہ شیطانی کی بنیاد پر انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تنقضوا الیقین بالشک، تم کبھی بھی اپنے یقین کو شک کے ذریعے باطل نہ کرو، یعنی شک کو مت توڑو، ہمیشہ مرحلہ یقین میں داخل رہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی شک کرتا ہے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ دوسرا شخص جو یقین کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور منزل پر فائز ہے، اگر انسان یقین والا ہے تو اس کا سونا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو شاکی ہے اور شک کرتا ہے اور حالت نماز میں ہو۔ دوسری چیز من الشرک، انسان کو شرک سے بچنا چاہیے۔ ظاہر شرک کی 2 قسمیں ہیں، یا شرک خفی ہے یا شرک جلی ہے۔ یہاں شرک جلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، معمولاً مومنین شرک جلی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ شرک خفی میں مبتلا ہونے کے امکانات مومنین کے لیے بھی پائے جاتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا جو ادنا سا شرک خفی ہے اس کا ایک مصداق ریاکاری ہے، لہذا اگر انسان کی زندگی میں ریاکاری ہے تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہے۔ یا دوسرے مقامات پر فرمایا کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، یا شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے۔ انسان شرک یعنی مومن شرک اصغر میں مبتلا ہونے کے اس کے لیے امکانات پائے جاتے ہیں کہ ہو جائے، لہذا اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ والحمیہ، رسول اکرم اپنی زندگی میں اس سے بھی پناہ مانگتے تھے اور ڈیلی یہ آپ کے روٹین میں تھا اور روز آپ کے پروگرام میں یہ بات موجود تھی کہ آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ان 6 چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تیسری چیز حمیت ہے۔ حمیت یعنی جانبداری۔ یہ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں بہت زیادہ رائج تھی یہ چیز کہ وہ اپنی خاندان، اپنے قبیلے، اپنے سوسائٹی والوں کی ہمیشہ تائید کرتے تھے، چاہے وہ کتنوں ہی باطل کے اوپر ہوں، یعنی اگر وہ باطل کے اوپر ہیں تب بھی ان کی تائید کرتے تھے صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذ جعل الذین کفروا حمیۃ الجاہلیہ۔ یہ کون سی حمیت ہے؟ یہ وہی حمیت ہے، یعنی جانبداری کرنا صرف اس بنیاد پر کہ ہماری پارٹی کا ہے، ہماری انجمن کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خیمے کا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس سے آ کر کے اس کی تائید خامخواہ انسان کرتا ہے۔
چوتھی چیز والغضب، غضب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں الغضب یفسد الایمان، ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، اور جب غضب آتا ہے عقل انسان کو زائل کر دیتا ہے، انسان کی عقلوں کو زائل کر دیتا ہے، لہذا غضب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والبغی، پانچویں چیز رسول اکرم نے فرمایا اور جس سے پناہ طلب کرتے تھے وہ دشمنی کرنا ہے۔ کبھی فالتو بے مقصد کسی کی ہم دشمنی کرنے لگیں، کبھی کسی سوسائٹی یا انجمن کی مخالفت کرنے لگیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے پناہ طلب کی ہے رسول اکرم نے۔ اور آخری چیز والحسد، حسد سے بھی آپ پناہ طلب کرتے تھے۔ روز شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، لہذا یہ غم بہت عظیم۔ رسول اکرم نے فرمایا ہر وہ آنکھ قیامت کے دن گریہ فرمائیں گی کہ جو آنکھیں میرے حسین اور میرے حسن پر اشک بار نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور آنکھوں کی مثال اور آنکھوں کے مصادیق ہیں گریے کے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں خاص طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مصائب کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ آنکھیں اشک بار نہیں ہوں گی جو آنکھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام پر گریہ فرماتی ہیں۔ یقیناً جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کے جنازے کو اٹھا کر کے جنت البقیع میں سپرد العہد کیا گیا، اور کون قبر میں اٹھا؟ وہ سرکار سید الشہداء جن کے سارے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء جب قبر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام میں داخل ہوئے تو آپ نے چہرے امام حسن مجتبی کو ربع قبلہ کیا، لیکن لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن جب چوتھے امام نے امام حسین علیہ السلام کو سپرد العہد کیا تو عزیز و سر نہ تھا جو ربع قبلہ کرتے، آپ نے اپنا رخسار کٹی ہوئی گردن کے اوپر رکھ کر کے فرمایا وَأَمَّا الدُّنْيَا مظلمہ، یقیناً یہ دنیا اب تاریک ہو گئی، وَأَمَّا الْآخِرَةُ مُشْرِقٌ، اور آخرت جو ہے وہ حسین کے وجود کی بنیاد پر رونق ہو گئی۔ ہمارا سلام ہو سبط اکبر حسن مجتبی علیہ السلام پر اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وصلی اللہ علی محمد وآلہ